ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج جو ہے ہم سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 155 سے ہم پڑھیں گے۔ تو ہمیشہ ہم پہلے انگلش میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 7 verse 155۔ Moses then selected 70 men from among his people to come to our appointed audience. When the quake shook them, he said, "My Lord, you could have annihilated them in the past together with me if you so willed. Would you annihilate us for the deeds of those among us who are foolish? This must be the test that you have instituted for us. With it, you condemn whomever you will and guide whomever you will. You are our Lord and Master, so forgive us. Shower us with your mercy. You are the best forgiver." اب اس آیت کا اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ پھر موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا، ہمارے ساتھ مقرر کردہ حاضری کے لیے۔ جب زلزلے نے ان کو ہلا کر رکھ دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، اگر آپ چاہتے تو ان کو میرے سمیت ماضی میں فنا کر سکتے تھے۔ کیا آپ ہمیں ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فنا کر دیں گے جو ہم میں سے بے وقوف ہیں؟ یقیناً یہ ایک امتحان ہوگا جو آپ نے ہم پر عائد کیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ آپ ہمارے رب اور مالک ہیں، بس ہمیں معاف کر دیں، اپنی رحمت سے نوازیں، آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ یہ ہم پچھلی کئی قرآن اسٹڈیوں سے موزس کی جو ہسٹری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نمبر 7 الاعراف میں بیان کی ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اسی کے اوپر ہی ہم ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور اسی سے ہی ہم اپنے لیے کہ اس ہسٹری میں، اس تاریخ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موزس اور اس کے لوگوں کی، موزس کی قوم کی جو ہسٹری ہمیں بتا رہی ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں، تو ہم ان سے تاکہ ہم سیکھیں ہسٹری سے، اور ہم وہ عمل نہ کریں جو موزس کے ٹائم میں، موزس کے وقت میں اس کی قوم کے لوگوں نے کیا تھا، اور پھر وہ سزا کے مستحق ہو گئے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے انتہا رحمتیں اور معجزات تھے جو انہوں نے دیکھی تھیں اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کے باوجود وہ بگڑ گئے، اور جب وہ پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ان کے اوپر ناراضگی آئی، وہ بھی آخر میں ہمیں اس میں پتہ چلے گا، اس کہانی کے آخر میں موزس کی جو ہے۔ تو ہمیں ان سے یہی لیسن سیکھنا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نا شکر نہ ہو جائیں، ان لوگوں کی طرح ہم جو ہے نا فرمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نہ ہوں، اور ان لوگوں کی طرح ہی ہم بے وقوفیاں نہ کریں جو انہوں نے کی تھیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سارا موزس کے بعد، اب یہاں پر اللہ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد، وہ پھر موزس نے اپنے 70 آدمی جو تھے، اس کے جو جتنے لوگ وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، ان میں سے اس نے 70 لوگوں کو چنا، تاکہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقرر وقت کیا تھا موزس کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس مقررہ وقت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں۔ تو جب وہ وہاں وہ پہنچے تو جو زلزلہ تھا اس نے ان کو ہلا دیا، ایک دم سے جو ہے وہ ہل کر رہ گئے۔ تو اس کے بعد موزس نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اگر آپ چاہتے تو ان کو میرے ساتھ ماضی میں فنا کر سکتے تھے۔ تو آگے وہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ ہمیں ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فنا کر دیں گے جو ہم میں سے بے وقوف ہیں؟
تو موسیس کو سمجھ لگ گئی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ زلزلہ ہے یہ ایک ناراضگی کا جو ہے وہ نشانی ہے۔ تو اس پر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی، یہ عرض کی کہ آپ تو اگر چاہتے تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، ادھر آنے سے پہلے ہی آپ مجھے بھی اور جو میری قوم ہے، جو لوگ ہیں، ہم ان سب کو آپ جو ہے وہ فنا کر سکتے تھے اگر آپ چاہتے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے وہ کتنے بڑے غفور و رحیم ہے۔ ہم انسان کے دماغ اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم ان کی رحمتوں کو سمجھنا چاہیں بھی تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی بڑی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو وہی یہی بات جو ہے وہ موسیٰ جو ہے وہ اس کو پتا تھا کہ اس کی قوم نے اتنی نافرمانیاں کی، اتنی گستاخیاں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہر بار معاف کر دیا، صرف اس لیے کہ شاید وہ سنبھل جائیں، شاید وہ واپس اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو یہاں بھی موسیس جو ہے، موسیٰ جو ہے وہ یہی بات موسیٰ کر رہے ہیں کہ رب العالمین سے کہ آپ ہمیں ان لوگوں کی اعمال کی وجہ سے فنا نہ کریں جو ہم میں سے بے وقوف ہیں، کیونکہ وہ ان کی ایک بے وقوف ہی ایسا کر سکتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام معجزات دیکھ کے، ان کی رحمتیں دیکھ کے، پھر بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت، اس کے اوپر ان کی عظمت اور شان کو نہ پہچان سکے، اور پھر بھی وہ کہے، موسیٰ سے فرمائش کریں کہ ہمارے لیے بھی ایسا بت، ایسا خدا بنا دو، جیسے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جب وہ گزر رہے تھے تو ایک لوگ جو تھے ان کا آگے ہے وہ بتوں کی پوجا کر ذہنی رہے میں تھے۔ پرانے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ تو موسیٰ نے اس کے اوپر ان کو ڈانٹا تھا۔ تو یہ ان کی عقل کی اور ان کی جو دانائی ہے، یہ ان کی اوقات تھی، وہ اتنے اندر سے خراب تھے کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھنے کے باوجود، فرعون کی جو ظلم و ستم تھا اس سے نکلنے کے باوجود، اتنے معجزے انہوں نے دیکھے، اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں ان کے اندر کہ ہمارے لیے بھی ایسا ایسا ہی بت بنا دو جیسے کہ یہ بت پرست جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ ان کو دیکھنے کے بعد ان کے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو شرک تھا وہ کس قدر موجود تھا، اور جو یہی وجہ ہے کہ وہ وحدانیت کی طرف، وحدانیت کے اتنے بڑے بڑے ثبوت دیکھنے کے باوجود وہ پھر بھی ان کے دل جو تھے وہ مشرک تھے، اور وہ انہیں وہ شرک کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پسند آئیں بنسبت اس طرح وحدانیت کی طرف جانے کے۔ تو یہ ایک آزمائش، جیسے کہ اس نے کہا ہے، موسیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً یہ ایک امتحان ہوگا جو آپ نے ہم پر عائد کیا ہے۔ اور وہ امتحان کیوں آتے ہیں ہم انسانوں پر؟ وہ بھی آگے وہ کہہ رہا ہے موسیٰ، کیونکہ اس کو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے نوازا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ آپ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دیں، آپ ہمارے رب اور مالک ہیں۔ تو وہ امتحان اسی لیے آتا ہے جب بھی انسانوں پر آتا ہے، چاہے وہ خوشحالی کی صورت میں آئے، چاہے وہ بدحالی کی صورت میں آئے، چاہے وہ مصیبت کی صورت میں آئے، اور چاہے وہ خوشحالی، وہ جو ہے وہ آسائش اور آراموں کی صورت میں آئے، یہ سب انسان امتحان میں ہوتا ہے، اور اس کا امتحان صرف ایک ہی چیز کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ ہے شرک، کہ کیا وہ ہر کنڈیشن میں، ہر اپنی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کیے رکھتا ہے، یا وہ ادھر ادھر دائیں بائیں اور چیزوں کی طرف بھاگتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے یا ان کا شکر گزار ہوتا ہے۔ تو یہ موسیٰ کو سمجھ تھی، اس بات کا اس کو علم تھا کہ یہ جو کچھ یہ جو ہو رہا ہے یہ ایک امتحان ہے، لیکن اس امتحان میں جو بے وقوف تھے وہ فیل ہو گئے، اور انہوں نے
جو ہے وہ ایک بت بنانے کی جو تھی وہ انہوں نے خواہش موسیٰ کو کر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے موسیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دیں، آپ ہمارے رب اور مالک ہیں، بس ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں، آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ تو یہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کی اور التجا کی۔ اب میں آگے آیت نمبر 156 کے اوپر آتی ہوں۔ اس کی ہیڈنگ ہے ریکوائرمنٹس فار اٹیننگ گاڈس مرسی، دا امپورٹنس آف زکوٰۃ۔ آگے آیت میں پڑھتی ہوں۔ اینڈ ڈکری فار us righteousness in this world and in the hereafter. We have repented to you. He said, my retribution befalls whomever I will, but my mercy encompasses all things. However, I will specify it for those who, number one, lead a righteous life, number two, give the obligatory charity, zakat, number three, believe in our revelations۔ اور آگے میں 157 بھی پڑھ لیتی ہوں کیونکہ یہ ابھی جاری ہے یہ ورس۔ تو اینڈ نمبر 4، follow the messenger, the Gentile prophet Muhammad, whom they find written in their Torah and Gospel. He exhorts them to be righteous, enjoins them from evil, allows for them all good food, and prohibits that which is bad, and unloads the burdens and the shackles imposed upon them. Those who believe in him, respect him, support him, and follow the light that came with him are the successful ones۔ اب میں ان دو آیات کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اوپر ہیڈنگ کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے تقاضے، زکوٰۃ کی اہمیت۔ آگے آیت کا میں ترجمہ 156 کا پڑھتی ہوں۔ اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں نیکی کا حکم فرمائیں۔ ہم نے آپ سے توبہ کی ہے۔ اس نے کہا، جس پر میں چاہتا ہوں اس پر میرا عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تاہم میں اسے ان لوگوں کے لیے مخصوص کروں گا جو نمبر 1 نیک زندگی گزاریں گے، نمبر 2 فرض زکوٰۃ دیں گے، نمبر 3 ہماری آیات پر یقین کریں گے، اور نمبر 4 رسول امی نبی کی پیروی کریں گے جس کو انہوں نے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پایا۔ وہ انہیں نیکی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، ان کے لیے تمام اچھی خوراک کی اجازت دیتا ہے، اور جو برا ہے اس سے منع کرتا ہے، اور ان پر مسلط کیے گئے بوجھ اور بندشوں کو اتارتا ہے جو ان پر عائد کی گئی تھیں۔ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آنے والی روشنی کی پیروی کرتے ہیں، وہی کامیاب ہے۔ تو یہ دو آیتیں میں نے یہاں پر پڑھی ہیں، اور اس کی جس طرح سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ جیسے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ ان چیزوں کا نام لے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حاصل کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا، اور وہیں پر ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ہے، اور ہمارے کہ اس دنیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ پچھلی آیت سے وہ ہے کہ موسیٰ کی جو گفتگو چلی آ رہی تھی آیت 155 میں، کہ وہ اس نے کہا تھا، میں آیت 155 کا بالکل آخری ایک لائن پڑھ رہی ہوں، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے کہ پس ہمیں معاف کر دیں، ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں، آپ بہترین بخشنے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے آگے 156 شروع ہو رہی ہے،
اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں نیکی کا حکم فرمائیں، ہم نے آپ سے توبہ کی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اس نے کہا جس پر میں چاہتا ہوں اس پر میرا عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہ یہ نہیں کہ اگر ایک کمیونٹی میں اگر 2 یا 4 یا 10 برے لوگ ہیں، اور اگر اتنے ہی نیک لوگ ہیں، یا ایک بھی نیک آدمی ہے، ایک بھی نیک انسان موجود ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے انصاف والے، اتنے منصف ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جس پر میں چاہتا ہوں اس پر میرا عذاب نازل ہوتا ہے، جو مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اپنے اعمالوں کی وجہ سے۔ ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو غفور و رحیم ہیں۔ اس لیے تو وہ اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اور ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھنے کے لیے انہوں نے ہمیں ایک یہ قرآن بھیجا ہے، جس میں انہوں نے وہ سمجھے کہ ہمیں وہ نقشہ دے دیا ہے، کہ اس نقشے جو بے انتہا آسان ہے، کہ اس نقشے کو دیکھ کر اس پر چل کر ہم سیدھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اور اس محبت شفقت میں جا سکتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اندھیروں میں کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا کوئی پیچیدگی ہوگی اس راستے پہ چلنے کے لیے، یا مشکلات ہوں گی۔ تو بہت آسان راستہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر کھول کر اس راستے کو ہمارے لیے بیان کر دیا ہے، اور ہمارے لیے آسان الفاظوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو وہ اس میں فرما رہے ہیں کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے تاہم میں اسے ان لوگوں کے لیے مخصوص کروں گا، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہوگی جو نمبر 1 نیک زندگی گزاریں گے۔ اب نیک زندگی کیا ہے؟ نیک زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں احکامات دیے ہیں زندگی گزارنے کے، بسر کرنے کے، ہم ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو بھی انہوں نے دیا، انہوں نے اتنی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ انہوں نے ہمیں مینرز بھی بتائے، کھانے کے مینرز، کہ ہم نے کھانا کیسے ہے، ہمیں بات کیسے کرنی ہے، ہمیں اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ہم نے کس طرح اپنے والدین سے جو سلوک کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزے، حج، سب کچھ، یہاں تک کہ ہمارے بچے کمرے میں جو ہے یہ مینرز، کہ وہ کس وقت کون سے وقت مقرر ہیں جب وہ کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہونے سے پہلے وہ ناک کریں دروازے کے اوپر، اندر آنے کی اجازت مانگیں۔ تو یہ سب نوکروں سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے، غریبوں سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے، سارے طریقے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بتائی ہیں، اور اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اس کا اجر جو ہے، انعام جو ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہی بہت ہی ایک مثالی اللہ تعالیٰ کے سرون کے طور کے اوپر ایک مثالی نمونہ بن جاتے ہیں ہم ایک دوسرے لوگوں کے لیے، کہ ان کو آپ کو پریچ بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ آپ کو پریچ کرنے کے اوپر زور بھی نہیں لگانا پڑتا، ان کو وہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا مذہب جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، تو جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم تو وحدانیت کا جو مذہب ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واحد عبادت کا ہے، اور ہم سبمٹر ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کے اوپر سر جھکانے والے ہیں، تو وہ خود بخود اس مذہب کی طرف آپ کے اعمال کی وجہ سے، آپ کی رویے کی وجہ سے، وہ خود بخود اس مذہب کی طرف آنے کی خواہش کریں گے کہ اچھا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال جو ہے وہ نیک زندگی وہ اس طرح سے گزارے،
تو وہ خود ایک نمونہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تابع دار اور فرمانبردار سرونٹ، نوکر کی حیثیت سے۔ تو نمبر 2 جو ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں فرض فرض زکوٰۃ دیں۔ جو جو اللہ تعالیٰ نے چیریٹی جو ہے وہ 2 قسم کی ہے۔ ایک تو عام چیریٹی ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے، مسافر کوئی ضرورت کو آ پڑا ہے، یا اچانک کسی کے اوپر کوئی چیزیں، تو ان کی مدد کرنے کے لیے ایک تو وہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے کہ ہر آمدنی جو بھی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے یا جیب میں آتی ہے، چاہے وہ نوکری کر کے آپ کی اس میں آئے، چاہے کاروبار کر کے آپ جو کماتے ہیں، یا چاہے ایون کوئی آپ کی مدد بھی کرتا ہے اور آپ کو کیش دیتا ہے، اس صورت میں بھی جتنا بھی ہے اس کے اوپر آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور وہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا بھی ایک طریقہ جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر جتنا بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے آپ نے 1000 روپے کمائے ہیں، تو اس میں سے 25 روپے جو ہیں وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یا اگر آپ نے 100 روپے کمائے ہیں، تو اس میں سے جو ہے وہ آپ کی 2.5 روپے جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اتنی تھوڑی سی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پھر آگے تفصیل سے بتا دی ہے کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ یہ نہیں کہ مسجدوں میں جا کے آپ زکوٰۃ دے دیں، اور آپ کے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ غریب ہے اور آپ دور جا کر کسی اور انجانے بندے کو زکوٰۃ دے دیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے والدین اگر وہ مستحق ہیں، غریب ہیں، سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ ان کو جائے گی۔ اور اگر آپ کے ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ خوشحال ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کے رشتہ دار جو قریب کے رشتہ دار ہیں، اگر وہ بھی سارے کے سارے آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ امیر، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ سب خوشحال ہیں، تو پھر اس طریقے سے آگے جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو ہے وہ درجے، پھر اس کے بعد کس کو، اس کے بعد کس کو، وہ سارا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں آیات میں ہمیں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اور یہ دینا جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ ہر آمدنی کے اوپر فرض ہے۔ جب بھی آپ کے پاس، اگر آپ کو مہینے کا چیک ملتا ہے، تو آپ کو ہر مہینے جتنا آپ کے پاس کیش آپ کی آمدنی ہے اس کے اوپر 2.5% جائے گا، یا آپ کو اگر ہر ہفتے ملتا ہے پے چیک تو اس کے اوپر آپ نکالتے رہیں گے۔ زکوٰۃ جب بھی آئے، جس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے، آپ نے اسی وقت دینی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ سال میں ایک مرتبہ، یا جو آپ کے پاس ایکسٹرا بچ جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک حدیثوں کی صورت میں بنا کر انسانوں نے ورگلانے کے لیے، باقی انسانوں نے وہ جو ہے یہ غلط کام کیے ہوئے ہیں، جن سے کہ انسان بہت گمراہ ہے۔ اس کا خیال ہے وہ اس جیسی چیز کو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے مخصوص کروں گا جو یہ کریں گے کہ فرض زکوٰۃ دیں گے۔ یہ فرض ہے اور ہر آمدنی کے اوپر ہے۔ تو آگے آتا ہے نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے کہا ہے؟ ہماری آیات پر یقین کریں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن ہے اس پر یقین کرنا ہے۔ اور یقین آپ نے کیسے کرنا ہے؟ لپ سروس سے نہیں کرنا، آپ نے عمل کر کے اس بات کا ثبوت دینا ہے، کیونکہ ہماری ہر چیز، ہمارا ہر ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم ایک دوسرے انسانوں کے لیے ہمارا نہیں ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے کو یہ آگے اپنے آپ کا یہ ثبوت دینا ہے، ان اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے اوپر عمل کر کے اور ان کے مطابق زندگی بسر کر کے، کہ ہم آپ کی آیات پر یقین کرتے ہیں۔ اور پھر آگے نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ 157 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول امی نبی کی پیروی کریں گے، یعنی کہ پروفٹ محمد کی، جو یہ قرآن لے کر آئے ہیں، ان کی پیروی کیا ہے؟ ان کی پیروی یہ نہیں ہے
کہ انہوں نے حدیثیں بنا رہی ہیں کہ وہ یہ کھاتے تھے، یہ پیتے تھے، یوں اٹھتے تھے، یوں بیٹھتے تھے. نہیں، ان کی پیروی یہ قرآن ہے. وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول امی نبی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سوری رسول امی نبی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں رسول بھی اور نبی بھی دونوں لکھے ہیں، کیونکہ یہ جو ہر نبی ہے وہ رسول ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی پیروی جو اس کی پیروی کریں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کی پیروی کرنا قرآن کی پیروی کرنا ہے. وہ خود بھی قرآن کی پیروی کرتے تھے. تو جب وہ خود قرآن کی پیروی کرتے تھے تو پھر ہم بھی جو ان کی پیروی ہوگی وہ وہی ہوگی جو قرآن کی پیروی ہوگی. تو باقی کیسے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا یہ سب جو ہے یہ پیروی نہیں ہے. پیروی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس احکامات کی جو وہ خود لائے تھے، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھیں، جو وہ اپنی زبان سے بتاتے تھے، وہ ان احکامات کی جو ہے وہ مطابق زندگی بسر کرنا اور اس کی اطاعت کرنا جو ہے وہ پیروی ہے. اور جس کو انہوں نے اور اس کی جو پیشین گوئی تھی پروفٹ محمد کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تورات میں بھی کی تھی اور انجیل میں بھی کی ہوئی تھی. تو یہ ان کو پتا تھا سب کو کہ ایک اور پیغمبر نے آنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، یہ ان کتابوں میں آلریڈی اس کی پیشین گوئی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ جو نبی، جو رسول امی نبی جو محمد ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں قرآن میں ہیں. ان کے لیے تمام اچھی خوراک کی اجازت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں لکھی ہیں، کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہیں اور کیا ہمارے لیے حرام ہے. وہ سب بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اور آگے ہے، اور جو برا ہے اس سے منع کرتا ہے. جو بھی بری چیزیں ہیں ان سے وہ منع کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہوا ہے. اور ان پر مسلط کیے گئے بوجھ اور بندشوں کو اتارتا ہے، کہ جو انسانوں نے اپنی انوویشن سے اپنی من گھڑت بات، جو ان کی حدیثیں ہیں یا باتیں ہیں، ان سے جو انہوں نے اپنے اوپر خود بہت ساری بندشیں لگائی ہوئی ہیں، بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ کھانا ہے، وہ پینا ہے، یوں چلنا ہے، یوں بیٹھنا ہے. اتنی پابندیاں اپنے اوپر جو ناجائز طریقے سے لگائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام اپنی جہالت کی وجہ سے کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان بندشوں کو اتارتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کون کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. اس کے علاوہ باقی جو کچھ جو انسان آپ کو یا جو حدیثوں کی صورت میں آپ تک پہنچتا ہے، ان سب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے اس قرآن کے آگے. اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ آنے والی روشنی کی پیروی کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں. تو یہ ہے کامیابی. اور کون سی روشنی؟ یہ قرآن. قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ آنے والی روشنی ہے. کس کے ساتھ؟ نبی محمد کے ساتھ. تو یہ روشنی جو ہے، اسی کی اگر ہم پیروی کریں گے تو یہ ہمیں ہمیشہ کی جو شاندار کامیابی ہے اس اس سے ہم جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز ہو جائیں گے. اب اس آیت میں ایک اور چیز ہے، میں تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گی، کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 157 کے شروع میں لکھا ہے کہ رسول امی نبی. اب امی کیا ہے؟ امی بہت سارے مسلمانوں نے، ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کچھ سٹڈیز میں، تو یہ صرف یاد دہانی کے لیے میں پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ امی کا مطلب ہے جاہل. تو قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی محمد تھے وہ جاہل نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے تھے.
وہ بزنس کرتے تھے. وہ جو خدیجہ ان کی جو بیوی تھیں، وہ ان کی اس انہوں نے ان کو ہائر کیا تھا، جو ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے، اور وہ ان کا بزنس چلاتے تھے. تو یہ جاہل نہیں تھے، یہ پڑھے لکھے تھے. قرآن کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور جو ہے وہ جیسے کہ جو پہلی پہلی وحی ہے، اس میں بھی اسی کا ہی ذکر کیا گیا ہے کہ جو پین ہے، قلم ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے وہ قلم ان کو لکھنا آتا تھا، ان کو پڑھنا آتا تھا، وہ سب ان کے پاس تھی. اور یہ جو جنہوں نے امی سے ان کو جاہل بنا دیا ہے، نعوذ باللہ، خود اپنے لیے جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کی بےہودہ باتیں کرتے ہیں انسان. تو امی کا دراصل مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس پچھلی جو کتابیں تھیں، جیسے تورات یا انجیل یا ان کا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا. نہیں تو لوگ کہتے اس وقت کے، کیونکہ وہ کتابیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی تھیں، ان میں بھی یہی احکامات تھے جو قرآن میں ہیں. تو وہ یہی کہتے کہ اچھا، اس کو پہلے ہی علم تھا، تورات کا بھی، انجیل کا بھی، تو اس نے آرام سے ان سے کاپی کی ہے، جس کا ایک آیت بھی ہے قرآن میں کہ اسی طرح سے ہی، جس کی میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں. تو وہ یہی کہتے کہ یہ اس نے ان سے کاپی کی ہے، اور یہ خود کو نبی کہتا ہے. لیکن جو ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا پچھلے مذاہب کا، کوئی اس کو نالج نہیں تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پچھلے احکامات ہیں. اس کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اس وجہ سے امی کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ جن کے پاس پریویس جو اسکرپچرز ہیں، پچھلی جو کتابیں ہیں، جن کے پاس ان کا کوئی علم نہ ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے. تو آگے میں چلتی ہوں، آیت نمبر 1. میرا خیال ہے میں یہیں پر ایک کا اختتام کرتی ہوں، کیونکہ یہ لمبی آیتیں تھیں اور میں نے اچھا خاصا وقت لے لیا ہے. تو یا ایک اور پڑھ لیتی ہوں، یہ بھی زکوٰۃ سے متعلق ہے. نہیں، پھر وہ آگے اور بہت سی ورسز ہیں. میں آج کی اسٹڈی کا پھر یہیں پر اختتام کرتی ہوں، آیت نمبر 157 پہ. تو ہمارے اور بہن بھائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو وہ مزید اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم. تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سسٹر، بہت اچھے، تھینک یو. ماشاء اللہ سسٹر، آپ نے کافی تفصیل سے ڈسکس کیا، ریفلیکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات پہ. اور بس میں ایسے تھوڑا سا ایڈ کروں گی یا اس چیز کی ڈیٹیل میں جاؤں گی مزید کہ یہ سارا سلسلہ کہاں سے آیا پرافٹ محمد کو جاہل بنانے کا. اور وہ یہ کہ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد تم سے یہ پوچھیں گے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ معجزہ ہمیں دکھاؤ. میں اس کو سمرائز کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں. تو پرافٹ کو پھر حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ میں انتظار کر رہا ہوں، تم بھی کرو. تو بظاہر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے کیوں جو پرانی طرح کے معجزات تھے جو نبیوں کو سپورٹ کرنے یا ان کو ثبوت کے طور پہ دیے جاتے تھے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تو اس زمانے میں بہت سارے نبیوں نے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے معجزات دکھائے، یعنی کہ جو ایک ثبوت ہوتا تھا کہ یہ چیز انسان نہیں کہہ رہا، انسان کی اپنی طرف سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو یہ معجزہ ہے یا یہ ثبوت ہے
وہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کوئی انسان کر نہیں سکتا تھا. تو وہ لیکن ہم قرآن سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس قدر زیادہ معجزات اور ایک سے بڑھ کر ایک پرافٹ موسیٰ نے دکھائے، جو کہ انسان کی عقل سوچ نہیں سکتی کہ کوئی انسان کر سکتا ہے. پھر بھی اس قوم نے اینڈ میں کیا کیا، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، جبکہ ابھی پرافٹ ان کے دو پرافٹ ان کے درمیان میں تھے، ہارون اور موسیٰ. اور اینڈ یہ ہوا کہ موسیٰ بالکل بے بس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ بہت مکار اور عیار اور بدکار لوگ ہیں، اور ہم ان سے آج اپنی یہ جو سفر تھا اس میں انہوں نے اتنا کچھ دیکھا، ان کو بچانے کا جو سفر تھا مصر سے اسرائیل تک، کہ اب ہم یہ اپنی کمپنی ختم کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس وقت دو بچے یا 3 بچے اس طرح کے بلیورز رہ گئے تھے، جن لوگوں کو وہ سلیوری سے ہٹا کے آئے، معجزات پہ معجزات دکھائے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف یا ان کو چانسز دیتے رہے. تو مطلب یہ ہے پروفٹ عیسیٰ، انہوں نے بے شمار انبلیویبل قسم کے وہ سارے معجزات اللہ کے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ پرفارم کرتے تھے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جو معجزے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، کیونکہ ان کا اصل میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. کہ لوگ تو پھر جنہوں نے یقین کرنا ہوتا ہے وہ صرف میسج سن کے یقین کر لیتے ہیں، ان کے دل پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا. کیونکہ اگر آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جس گناہ کی ریڈیمپشن کے لیے یہاں آئے ہیں اس دنیا میں بڑے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اس میں ہماری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں ہماری اپنی نبیوں سے، کہ نبی اور پیغام وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں. اگر ریلیجن خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کو پیوریفائی کرتے ہیں آ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کچھ بھی سیم چیزیں ریپیٹ ہوتی رہی، سیم ریپیٹ ہوتی رہی. تو اب جو تھا وہ پروفٹ محمد کا یہ معجزہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ، اور وہ اسی دن اسی لمحے وہ جاہل سے پڑھے لکھے بن گئے. ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا دیتے کہ محمد کا یہ معجزہ ہے، اور محمد دکھا دے لوگوں کو. یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، ان کا معجزہ تھا قرآن. کیوں تھا قرآن معجزہ یا ثبوت اس بات کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جس کا محمد کو کوئی علم نہیں تھا پہلے سے. اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم وہاں نہیں تھے محمد، تم نے یہ وٹنس نہیں کیا، لیکن یہ انفارمیشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسٹ ایکوریٹ ہسٹری، یعنی سب سے سچی اور پرفیکٹ جو ہسٹری ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. باقی ہمیں پتہ ہے کہ پچھلی کتابوں کے ساتھ بہت سارے وہ ٹیمپرڈ ہو گئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سارے انسانوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی. مگر قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی میں خود حفاظت کروں گا. کیسے کروں گا وہ علیحدہ بات ہے، میں بعد میں بتاؤں گی. تو اس ٹائم پرافٹ محمد نے جو انفارمیشن دی اس قوم کو، وہ نہ ان کو معلوم تھی نہ ان کے قبیلے کو معلوم تھی. وہ ان مذاہب کی تھی جن پہ کچھ لوگ ابھی بلیو کر رہے تھے، جیسے کہ یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے. اور ان پچھلے نبیوں کی ساری ہسٹری ایک ایک اس کا جز جو امپورٹنٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ اس میں قرآن میں ڈسکرائب کیا ہے. کیونکہ جو اجمی اور امی ہیں اجمی وہ تھے جو جوش قبائل تھے، جو کہ
پروفٹ جیکب یعنی کہ یعقوب، ہم جیکب، ہاں یعقوب کہ ان کی اولادوں میں سے جو ہے نا وہ جوش قبائل، ان کو جوش قبائل یا اسرائیلائٹس یا بنی اسرائیل، کیونکہ وہ اب ہمیں جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جو ہے پروفٹ ابراہیم کے جو دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل تھا اور ایک تھے اسحاق۔ اسحاق کے بیٹے تھے، پھر آگے سے یعقوب اور ان کا سلسلہ چلا، تو وہ سارے ادھر سے پے در پے نبیوں کی لڑیاں آئیں، مگر اسماعیل کی طرف سے جو تھے وہ والے قبیلے ادھر ان کے علم میں وہ کچھ نہ آیا جو اس سائڈ کے جو پیٹریارکس تھے ان کے پاس آیا ساری کتابیں۔ تو ایک دم سے پھر اسماعیل کے قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو چنا اور جو ہے اس کو وہ انفارمیشن دی جو پہلے کبھی کسی کے پاس نہیں تھی ان لوگوں کے درمیان۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو جن کو جو علم والے تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے بغیر کوئی معجزہ دکھائے، علم کے ان الفاظ کے اوپر اور ان آیات کے اوپر ان کو یقین آ گیا۔ تو یہ تھا۔ تو سسٹر نے ماشاءاللہ اس چیز کو ٹچ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ امی کون ہوتے ہیں۔ امی نان جوش قبائل کو کہا جاتا تھا، جو کہ اور یہ سارے جوش قبیلے تھے جو کہ بنی اسرائیل میں سے آتے رہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ بات ہے۔ باقی قرآن کا موضوع جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو میں انتظار کر رہا ہوں تم بھی کرو، تو وہ 1400 سال کے بعد قرآن کا میتھمیٹیکل بیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو محفوظ کیا، وہ سارا کچھ ایک اور لمبا ٹاپک ہے۔ تو قرآن کا اپنا ایک موجہ ہے جو آج ہمیں سب کو ایکسیس ہے اس تک، ویریفائیبل ہے، ٹینجیبل ہے، سالڈ ہے، اور آن لائن آپ کسی بھی ٹائم چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گوگل کریں 19 بیسڈ میریکل میتھمیٹیکل میریکل آف قرآن، تو آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی ماشاءاللہ۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، تھینک یو۔ ماشاء اللہ، جس میں سے کہ یہ پرافٹ محمد کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اس سے پہلے کے جو مذہب اتنے کرپٹ ہو چکے تھے، لوگوں نے اپنے اوپر اتنی مطلب چیزیں عائد کر لی تھیں۔ جیسے جوش کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر چربی حرام کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کی وجہ سے۔ اب امیجن کریں کہ کسی قوم کے اوپر چربی حرام کر دی جائے سپوز، اور وہ جب ذبح وغیرہ کریں جانور، تو امیجن کریں کہ میٹ کے اندر چربی کتنی ہوتی ہے، مطلب اس کی لیئرز ہوں گی بیچ بیچ میں سے۔ بعضوں کا جب آپ کسائی کو ہم لوگ بولتے تھے کہ بھئی اس میں سے ساری چربی نکال دو، تو اس کو اچھی خاصی محنت کرنی پڑتی تھی۔ اور اگر بات مذہب پہ آ جائے تو انسان اور بھی پریشان ہو جائے گا۔ جیسے یہ پگ کا میٹ ہے، اگر یہ پگ کا میٹ اور یہ مکس ہوا وہ بیف کے ساتھ، اور آپ کو کہا جائے کہ بھئی آپ یہ بیف نہیں کھا سکتے، یہ پورک نہیں کھا سکتے جو کہ آلریڈی مکس ہے، امیجن کریں کتنی آپ کو بیٹھ کے اس کو ایک ایک لڑی کو نکالنا، صفائی کرنا، اس کے باوجود انسان کے دل میں شک رہے گا کہیں پہ اس میں پورک نہ آ گیا ہو۔ تو یہ تھی ان کا سچویشن کہ ان کو امیجن کریں میٹ کھانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ایک کتاب کے ساتھ، جو ان کے لیے آسانیاں لے کے آیا تھا۔ انسان اتنا بیوقوف ہے کہ وہ تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم لوگ پرانے مذہب سے اس سمیشن میں آ کے دیکھتے ہیں تو اتنی آسانیاں لائف اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے ہی کیا، وہ تو کن فیکون کہتے ہیں، اور معاملات وہ گیلیکسیز پہ گیلیکسیز بنا دیں، یونیورسز پہ یونیورسز بنا دیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟
بڑے بڑے محل، ان کا تو ایک وہ خادم تھا جس کے پاس نالج تھا کتاب کا، تو اس نے کہتا ہے بلنک آف این آئی اور وہ پیلس شیبہ کا سامنے آ گیا. تو وہ قوتیں، وہ طاقتیں ہماری، ہم سے کیا چاہیے ان کو؟ انہوں نے تو ایک دنیا ٹیسٹ ہے ابھی، جو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو ہمارے ساتھ ان کو بھی تباہ برباد کر دیتے. مطلب یہ کہ مطلب انسان سوچتا نہیں ہے کہ پرافٹ محمد کے آنے کے بعد لوگوں نے وہاں پہ ریجیکٹ کیا. اب ان 1400 سال میں ہم نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آئی مین کون امیجن کر سکتا ہے؟ آپ اگر فقے بھی فالو کرنے بیٹھو تو کون سے فقے کو فالو کرے گا؟ آئی مین بندہ تھوڑا یہ سوچے، ہر آپس میں لڑ رہے ہیں. آئی مین اور اتنی کمپلیکیشنز. ابھی ہم لوگ دیسی مارکیٹ سے ہو کے آئے ہیں تو پتہ نہیں میٹ کے اوپر یہ لا میٹ، فلانا میٹ، بولی چیز حلال، یہ حلال چیزوں کے پیکٹس کے اوپر حلال حلال لکھا ہوا ہے، جس کا تعلق ہی نہیں کسی حلال سے. یو نو سمپل چیزیں، چائے کے اوپر حلال، اس پہ اوپر حلال. آئی مین انسان نے اتنا کمپلیکیٹ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جو چیزیں حرام بتائی ہیں قرآن میں، سمپل اسٹریٹ فارورڈ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک میسنجر بھیجا میریکل کے ساتھ. کیا کیا لوگوں نے؟ وہ کس وجہ سے آئے تھے؟ اب ذرا بندہ ان کی لیکچرز کو سنیں، ان کی جو اسٹڈیز کو سنیں، ان کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو قرآن ٹرانسلیٹ ہوا ہے اس کو سنیں، اپینڈکس پڑھیں، تو کیا ہے آسانی پیدا کی ہے انہوں نے. سب چیزیں جو ہم نے اپنے اوپر عائد کر دی تھی اتنے 1400 سال میں، جس طرح پرافٹ محمد نے وہ ساری چیزیں ہٹائیں، ان کو پاک کیا، اسی طرح وہ ہمیں پاک کرنے آئے تھے. جو مذہب اصل میں تھا اس کو دوبارہ ویسی کنڈیشن میں لے کے آئے جو اصل میں 1400 سال پہلے مذہب تھا، وہ ایکچوئل اب دوبارہ اسی کنڈیشن میں آ گیا ہے. قرآن کو انہوں نے پاک کیا. وہ جو 2 ایکسٹرا ورسز ہیں سورہ 9 کے آخر میں، جو اس پہ واضح طور پہ اتنے ریڈ فلیگز ہیں آلریڈی ٹریڈیشنل اسلام میں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اس کے باوجود بس آ گئے ہیں، تو بس وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اور زکوٰۃ اور کن کن چیزوں کو انہوں نے ہمارے لیے آسان کیا، ڈائٹری پروہیبیشنس کو سب کو ہٹایا. کیا کیا انسان نے؟ وہ ان کے خلاف ہو گئے، ان کو رد کر دیا، ان کے دشمن بن گئے کہ یہ کون ہوتا ہے یہ ہمارے اوپر آسانیاں پیدا کرنے والا. یو نو شیطان نے انسان کو مطلب اتنی مشکلات میں پیدا کر دیا ہے، کام کو ہمارے اتنا مشکل کر دیا ہے. اور ناٹ اونلی چلو مشکل بھی کیا ہے تو ایک بات ہے، وہ مشکل بھی ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے خلاف کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس شدید ناپسند ہے جو شرک، جو ایک ایسا گناہ جو جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کے اندر ڈال دیا. تو انسان وہی ہے نا کہ انسان مطلب ساری عمر عبادتوں میں لگا رہا، اور بڑھاپے میں آ کے اس کو دیکھ کے یہ افسوس ہوتا ہے کہ مطلب انسان کتنی محنت سے دوزخ کما رہا ہے، اتنی محنت سے، جس کے لیے آپ اگر غور کریں کہ مطلب ایک ٹوٹا ہوا سمجھ لیں کھنڈر ہے، اور وہ کہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، وہ بولیں گے اس کی قیمت $10 ملین ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حویلی ہے، مطلب عظیم شان حویلی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ اور اس کی قیمت صرف $1000 ہے. مطلب انسان وہ $1000 کی حویلی چھوڑ کے وہ 10 ملین کے وہ کھنڈر کے لیے دن اور رات محنت کر رہا ہے. یہ ہے انسان کی عقل. بندہ ذرا غور کرے اس بارے میں. اور کیا ہم واقعی یہ نہیں کر رہے؟ یو نو ہمیں کیا آبجیکشن کیا ہے اس میسنجر کے اوپر جو کہتا ہے کہ صرف خالص اللہ کی عبادت کرو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تو صرف پیغام لے کے آیا ہوں. فالو کرو گے تو اپنے لیے فائدہ کرو گے، نہیں کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. تھرو آؤٹ ہز ہول جرنی یہی ان کا رہا ہے، اور یہی سارے پیغمبروں کا میسج رہا ہے. پر انسان ہے کہ وہ بس جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا ہے. اور یہ جو موسیٰ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہم پہ عذاب لے آتے تو ایون اس سے پہلے لائف میں بھی ہمارے پاس جو ہم نے جو غلطیاں کی تھیں اور فرشتوں نے کہا تھا کہ ان کو دوزخ میں ڈال دو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسکلی موقع دیا، اور ان لوگوں میں کچھ جو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا جو اللہ کی عبادت کریں گے، تو یہ ایک وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی کیا کہ جو ان میں سے نیک ہوں گے وہ بچ جائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا موسیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا ابراہیم کا، اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں یہ پتہ تھا اس گروپ میں جو پھنس گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو فیوچر کا حال جانتے ہیں. تو بیسکلی ون آف کہ ان کو بچانے کے لیے، اور دوسرا جو گناہ گار ہیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ اسی وقت دوزخ میں ڈال دیتے، اور جو ان میں سے اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے کہ یہ نیک ہیں ان کو بچا لیتے، تو وہ جو دوزخ میں جاتے وہ ہو سکتا ہے وہ آبجیکٹ کرتے اس بات پہ کہ ان کو کیوں بچایا آپ نے، ہمیں کیوں نہیں، ہمیں بھی موقع دیتے، ہم بھی بچ جاتے. تو یہ
دنیا میں جو آنے کا مقصد، یہ موسیٰ کا فرعون کے پاس جانے کا مقصد، وہ جو آخر میں 2 بندوں کو بچانے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ 2 بندے ایمان لے آئیں گے آخر میں، اینڈ میں. تو اللہ تعالیٰ شروع میں ہی ان 2 کو بچا لیتے اور فرعون کو میسج نہ ملتا اور یہ سارا سلسلہ نہ ہوتا تو وہ objection کے لیے کھڑے جاتے. تو بیسیکلی باٹم لائن تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو یہ ہے تمہاری فطرت. ابھی ہم نے لاسٹ قرآن اسٹڈی میں بھی کیا دیکھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ گئے اور انہوں نے بچڑا بنا لیا تاکہ ان لوگوں کو دکھایا جا سکے یہ ہو تم، تم سے اتنا بھی صبر نہیں ہوا. تو قیامت کے دن وہ انسان خود اپنے اوپر ہی گواہی دے گا کہ میں ہی بدکار تھا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر ہر موڑ پہ انسان کو ہدایت دینے کی کوشش کی ہے. انسان خود ہی اپنا دشمن بنا ہوا ہے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ.